وقت جو ڈیفالٹ کی باتیں ہیں ظاہر ہے وہ ہو رہی ہیں، مگر جو بہت سرٹینٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں یا تو عمران خان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف یہ حکومت لے کے جا رہی ہے، یا پھر آپ کر رہے ہیں جو 2.5 مہینے پہلے تک اس ملک کے وزیر خزانہ تھے، اسی حکومت کے وزیر خزانہ تھے، اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ دسمبر کے بعد بھی ڈیفالٹ کا خطرہ برقرار رہے گا، تو آپ اور عمران خان ایک پیج پر ہیں۔ شکریہ شاذیب خانزادہ صاحب، میں اور عمران خان صاحب بالکل ایک پیج پہ نہیں ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ عمران خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کو اصل میں ڈیفالٹ کی طرف ڈھکیلا ہے، عمران خان وہ ہیں جنہوں نے فروری میں IMF سے معاہدہ توڑا، عمران خان وہ ہیں جنہوں نے پوری کوشش کری حتی الامکان، جب شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے واپس IMF کو بحال کرا تو پوری کوشش کری تھی کہ وہ معاہدہ بھی نہ ہو سکے۔ تو عمران خان صاحب تو چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈیفالٹ ہو، کیونکہ ان کو حکومت چاہیے کسی بھی حال پہ۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بالکل ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شاید ہم راہ پہ ہیں وہ ہم کو ڈیفالٹ کی طرف لے جاتی ہے۔ خطرہ تھوڑا سا بڑھ گیا ہے تو ہم کو وہ اقدام لینے چاہیے جس سے واپس خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے، اتنی سی بات ہے، بہت فرق ہے۔ اقدامات کی طرف آنے سے پہلے 6.7 ارب ڈالرز کے ہمارے پاس ذخائر ہیں، ہم نے جو ایک بانڈ پیمنٹ تھی 1 ارب ڈالرز کی وہ ہم نے کر دی ہے، تو وزیر خزانہ کا اور خود وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جی ڈیفالٹ کا خطرہ تو اصل میں ہم نے بچا لیا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خطرہ بچا نہیں ہے، ہم ڈیفالٹ کے راستے پر ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب کی یہ بات درست ہے نا کہ الیکشن کرائیں، مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے جو یہ حکومت لے نہیں سکتی ہے، تو اس لیے جب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہے اور فیصلے لینے ہیں اور نئی حکومت لے رہی ہے، تو خان صاحب کی بات درست ہے نا پھر؟ نہیں، خان صاحب کی بات تو بالکل درست نہیں ہے۔ نمبر 1 کیونکہ خان صاحب کے پاس تو جب حکومت تھی جبھی تو وہ ڈیفالٹ میں لے کے گئے تھے نا۔ اگر خان صاحب آ بھی جاتے ہیں تو خان صاحب نے تو خود جو ڈیفالٹ کا جو بانی ہے، جو ڈیفالٹ کا جو باپ ہے وہ تو عمران خان ہے، بابا ڈیفالٹ تو عمران خان ہے۔ ہم تو ڈیفالٹ کے بچا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل، نواز شریف نے تو اپنا کیپٹل لگا کے ڈیفالٹ کو بچایا ہے، اور یہ بڑے مشکل فیصلے لیے تھے ہم نے جب میں وزیر خزانہ تھا، جس کے اندر ہم نے پیٹرول اتنا مہنگا کیا، ڈیزل مہنگا کیا، ٹیکسز لگائے، دیگر چیزیں کریں، تب جا کے ڈیفالٹ بچائے۔ IMF سے دن رات نیگوسیٹ کرا، IMF کو بڑی مشکل سے منا کر لے کر آئے تھے، جبکہ ہماری پارٹی میں بھی لوگ ہمارے خلاف تھے۔ اور یہ کہنا کہ میں اور عمران خان کہہ رہے ہیں تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کا بانڈ جو ہے 2024 میں جو پاکستان کا بانڈ ڈیو ہوتا ہے وہ 50 پیسے میں آپ کو ملتا ہے، تو obviously market also expects کہ پاکستان is in jeopardy and it is in jeopardy and it has gone back in jeopardy as long as جب تک کہ IMF واپس نہیں آتا ٹیبل پہ، جب تک یہ ڈیفالٹ کا خطرہ بڑا رہے گا، اور IMF کو لانا جو ہے وہ انتہائی ضروری نہیں ہے، وہ یقینی بنانا ہے۔ مگر جو بانڈز کی ویلیو ہے، اسحاق ڈار صاحب کو 2.5 مہینے ہوئے ہیں اور آپ بھی ظاہر جب آرٹیکل لکھتے ہیں تو یہ امپلائی کرتے ہیں جیسے وہ ذمہ دار ہیں۔ 5 مہینے کے لیے آپ بھی وزیر خزانہ تھے، آپ کیسے ذمہ دار نہیں ہیں؟ بجٹ آپ کا دیا ہوا ہے، بجٹ آپ نے دیا، IMF کے ساتھ پچھلے مذاکرات آپ نے کیے، اگر قسط نہیں مل رہی ہے تو پچھلے کوارٹر کے ٹارگٹس ڈار صاحب کہہ رہے ہیں میں نے میٹ کر دیے پھر بھی وہ نہیں دے رہی، تو آپ کیسے ذمہ دار نہیں؟ دیکھیے، فرسٹ آف آل ہم نے جو بھی کام کرنے تھے اور جو بھی قدم اٹھانے تھے ہم نے اٹھائے، وزیر اعظم صاحب کی اجازت سے اٹھائے، وزیر اعظم صاحب کی مرضی سے اٹھائے، اور نہ چاہتے ہوئے اٹھائے، جو کہ یہ کوئی بھی سیاستدان جو ہے وہ یہ جو فیصلے ہیں یہ آسان نہیں ہوتے، لیکن ملک کی بقا ضروری تھی۔ وی انڈرسٹوڈ کہ پاکستان کمز فرسٹ، پاکستان از ابو پالیٹکس، کہ پاکستان کو پالیٹکس سے زیادہ ہونا چاہیے، جس پہ میں نے لکھا ہے کہ ورنہ ہم میں اور عمران خان میں فرق ہی کیا ہے۔ اگر ہم سیاست کو اپنے اوپر لے آتے ہیں، اگر سیاست کو ہم پاکستان کے مفاد کے اوپر لے آتے ہیں تو پھر عمران خان سے لڑائی کس بات کی ہے؟ لڑائی تو اسی بات کی ہے نا کہ پاکستان کا مفاد ہم سمجھتے ہیں کہ اولین ہونا چاہیے۔ تو یہ، اور کسی نے خدا نہ خواستہ کسی فرد واحد کی کرٹیسزم نہیں ہے، ہم سب کو پوری پارٹی میں، ہماری پارٹی میں بہت سارے مختلف ویوز ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ میں ایک اوپن مارکیٹ میں بلیو کرتا ہوں، ڈار صاحب نہیں کرتے، وہ ایک الگ سے ریٹ کرتے ہیں ڈالر کا، وہ دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ اوبویسلی ڈار صاحب جو ہے وہ پاکستان کو ادھر نہیں لے کر آئے، عمران خان لے کر آیا پاکستان کو۔ آج جو ڈیفالٹ کی نہج پہ ہے وہ پاکستان کو عمران خان لے کر آیا، لیکن اس وقت ہماری حکومت ہے تو ہم کو سنبھالنا ہے۔ ہم اس وقت عمران خان کو کوس سکتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ صرف اس چیز کا ہے کہ ہم ابھی مثبت فیصلے کریں تاکہ ڈیفالٹ سے بچ سکیں۔ مگر آپ تو اپنی پارٹی کو نہیں کنوینس کر پائے نا، یا تو آپ کی جو فلسفی تھی، اگر آپ لوگوں نے بچایا اور مشکل فیصلے کر کے بچایا تو آج آپ فائنانس منسٹر ہوتے ہیں۔ آپ اگر میاں نواز شریف کو نہیں کنوینس کر پائے کہ آپ کے فیصلے درست تھے اس لیے تو آپ آج نہیں ہیں، اسحاق ڈار ہیں، تو آپ تو اپنی پارٹی کو نہیں کنوینس کر پائے تو پاکستانیوں کو کیسے کنوینس کریں؟ اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وزیر خزانہ جو ہوتا ہے یا کوئی بھی اور وزیر ہوتا ہے، وزیر اعظم کی ثوابدید پہ ہوتا ہے۔ جب وزیر اعظم مجھے بناتے ہیں فائنانس منسٹر اور میں اس کو ویلکم کرتا ہوں، تو کسی اور کو بنائیں تو اس کے اندر مطلب مجھے کوئی
مطلب کوئی مطلب ٹھیک ہے مجھے اچھا نہیں لگے گا، اور جس طرح مجھے ہٹایا گیا ہے وہ ایک اچھی طرح کلاسی طریقے سے نہیں ہٹایا گیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ان کا ثواب بھی دے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر اس کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کام کو آگے لے کے جا سکتے ہیں تو بالکل اچھی بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کو یہ کام کرنے آتا ہے، کافی عرصے سے کر رہے ہیں، تو اگر پارٹی یہ سمجھتی ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، پارٹی یہ سمجھ سکتی ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم کو جو بھی کرنا ہے وہ کر گزرنا ہے تاکہ خدا نخواستہ ڈیفالٹ کی طرف نہ جائے۔ ناؤ کیا ہمیں فوری طور پر کرنا چاہیے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں؟ کیونکہ آپ یہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف سمت ہے ہماری، مگر ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں، تو کیا کریں کہ اوائڈ ہو جائے؟ دیکھیے ایک چیز جو ہے، ہم جب یہ سمجھ رہے تھے، جب میں کہتا تھا کہ ہم نے ڈیفالٹ اوائڈ کیا ہے، تو وہ اس لیے ہم کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف آ گیا۔ آئی ایم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہتے ہیں کہ جب آپ کو دنیا میں کوئی قرض نہیں دے رہا ہوتا تو آئی ایم ایف دیتی ہے۔ جب آئی ایم ایف کا قرض شروع ہو جاتا ہے، پروگرام شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ورلڈ بینک بھی قرض دینا شروع کر دیتی ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی دے دیتی ہے، اور دیگر بینکس بھی دیتے ہیں۔ اس وقت تک وہ بینکس ہم کو دے رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف کے قرض کے بعد ہوا تھا۔ اب اگر آئی ایم ایف سے آپ کا یہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے، آئی ایم ایف نہیں آتا پاکستان، آئی ایم ایف کسی وجہ سے پروگرام سسپینڈ کر دیتے ہیں ہم، تو پھر اس کے بعد آپ کو ورلڈ بینک کے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بھی پروگرام لونز ملنا بند ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ دیکھیں آپ دوستوں کے پیسوں سے سعودی عرب کے $2 بلین آ جائیں، $3 بلین آ جائیں، اس سے آپ کو 8 یا 12 ہفتے کی مہلت ملتی ہے، دیٹس اٹ۔ آپ کو جب تک کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اس نیچ پہ جہاں پہ آپ کے پاس $6.60 ہوں، یہ آپ نہیں، دس از ناٹ پروڈنٹ۔ پرابلم ہے اس کے اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جتنی بھی کمٹمنٹس تھی پچھلے کوارٹر کے لیے ہم نے پوری کر دی ہے، مگر آئی ایم ایف کا جو رویہ ہے وہ بڑا انریزنیبل ہے، جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہے ہیں اور جس قسم کی وہ ڈیمانڈس دے رہے ہیں، کیونکہ آپ نے بھی ڈیل کیا ہے ریسنٹلی، تو آپ بتائیے، کیونکہ شوکت ترین صاحب بھی کہتے تھے کہ بہت انریزنیبل بیہیویئر ہے، رویہ آئی ایم ایف کا ٹھیک نہیں ہے، بہت زیادہ سختی ہمارے اوپر کر رہے ہیں، ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی نہیں لگتا کہ وہ سخت رویہ؟ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا اس سال کا ٹیکس 7,450 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا، اللہ کرے تھوڑا سا زیادہ ہی کر لیں گے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں 4200 ارب روپے، آپ کے پاس بچتے ہیں 3300 ارب روپے، 3300 ارب روپے آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ کو 4000 ارب روپے سے زیادہ تو سود دینا ہے، تو آپ کی فائنینشیل پوزیشن تو بہت بری ہے، تو آپ اب کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مطلب آئی ایم ایف جب آپ کو لون دے رہا ہے تو دنیا تو آپ کو سمجھ رہی ہے کہ 50% چانس ہے ڈیفالٹ کا، اس لیے آپ کا جو بانڈ ہے وہ 50% پہ بک رہا ہے۔ آئی ایم ایف آپ کو اگر 4% میں اس وقت لون دے رہی ہے تو اٹس ایکچولی اٹ از ریئلی ہیلپنگ یو آؤٹ، اور یہ ٹھیک ہے، آئی ایم ایف کا کام یہ ہے، اٹ از اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ، لیکن یہ کہنا کہ آئی ایم ایف انریزنیبل ہو رہا ہے تو ہم کو تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی دیکھ کے دیکھنا یہ کہ ہم 22 مرتبہ کیوں گئے آئی ایم ایف کے پاس، ہم کیوں آئی ایم ایف کے پروگرام 22 والی بات ٹھیک ہے، ابھی بتایا نا، ابھی کیونکہ آپ کو گئے ہوئے 2.5 مہینے ہوئے ہیں، جی ڈار صاحب ابھی آئے ہیں، آئی ایم ایف آسان نہیں ہے، آپ کا بنایا ہوا بجٹ ہے، آئی ایم ایف آسان نہیں ہے، تو پھر لیکن جو بجٹ آپ نے جو کمٹمنٹس کی تھی وہ پوری نہیں ہوئی، جو آپ نے ارینجمنٹ کرنا تھا وہ نہیں ہوا، یا 2.5 مہینے میں ڈار صاحب نے کچھ بگاڑ دیا؟ دیکھیں میری بات سنیں، ایک آئی ایم ایف سے یہ بات تھی ہماری کہ 150 بلین روپے کا پرائمری سرپلس یا 160 بلین روپے کا پرائمری سرپلس کرنا تھا۔ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ وہی پرائمری سرپلس لائے، اور وہ سمجھتا ہے کہ 1% آف جی ڈی پی کے مزید ٹیکس لگانے پڑیں گے، ہو سکتا ہے 1% کے نہ لگانے پڑ رہے ہوں، آدھے % کے لگانے پڑ رہے ہوں۔ 801 ارب روپے کا اماؤنٹ، 801% ہو گیا، مطلب ہو سکتا ہے 400 میں بھی آپ ان سے بات کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لیکن آئی ایم ایف کو مجھے یہ پتا ہے کہ تھوڑا سا جو ڈالر کے اندر ہم بات کرتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ نہیں ہماری مرضی کا ڈالر ریٹ ہونا چاہیے، مارکیٹ کی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے، ان چیزوں سے آئی ایم ایف جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے، آئی ایم ایف کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ کیا اس وقت ہمارے پاس کیا کر رہے ہیں مرضی؟ آئی ایم ایف تو اس وقت پریشان ہوتا ہے نا جب آپ انٹروین کریں، انٹروین تو نہیں کر رہے ہیں، مارکیٹس کو جو ایک تنبیہ تھی وہ شوکت ترین صاحب بھی کرتے تھے، مارکیٹس مانتی کسی کی نہیں ہے، ان کی بھی نہیں مانی، آپ بھی تنبیہ کرتے تھے، آپ کی بھی نہیں مانی، 240 پر چلا گیا تھا، ڈار صاحب بھی تنبیہ کر رہے ہیں، 224 کا جو ریٹ ہے انٹر بینک کا وہ تو ایک مصنوعی سا ہی ریٹ ہے، 233 234 کا اوپن مارکیٹ ہے وہ بھی نہیں مل رہا ہے، 240 روپے کا بھی جا کے مشکل سے مل رہا ہے، تو مارکیٹس تو مانتی نہیں ہے، مگر مارکیٹس میں انٹرونشن سے پرابلم ہوتی ہے نا آئی ایم ایف کو، انٹرونشن کیا ہوگی؟ دیکھیں مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ہماری ریمیٹنس آتی ہے، اگر ایک آدمی اپنی سعودی عرب کے اندر اگر یا دبئی میں کہیں ٹیکسی چلاتا ہے، اپنی ماں کو $100 بھیجتا ہے، اگر وہ انٹر بینک کے تھرو بیچتا ہے تو اس کی ماں کو 2225 روپے ملتے ہیں یا 2250 روپے ملتے ہیں، اگر وہ حوالے کے تھرو بھیج دیتا ہے 247 روپے ملتے ہیں تو 2500 روپے زیادہ مل جاتے ہیں، اگر $100 میں 2500 روپے زیادہ مل جاتے ہیں، اس لیے آپ کی ریمیٹنس کم ہو گئی۔ اسی طرح آپ کا جو ایکسپورٹر ہے وہ لیگلی 10% جو ہے وہ پاکستان کے باہر پیسے رکھ سکتا ہے، اس کو بھی یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یار 10% یا 5% پاکستان کے باہر پیسے رکھ لو، اگر حوالہ منڈی سے لینا چاہے گا تو وہ بھی لا سکتا ہے، یہ چیز بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ بھی پریشر آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جس کی آپ ایل سی کھول رہے ہیں، کیونکہ آپ نے بینکوں کو ایک نمبر دے دیا کہ بھائی یہ ایبسولوٹ اماؤنٹ ہے، اس کے اوپر نہیں جانا،
ٹھیک ہے. تو آپ نے وہ دیکھتے ہوئے نمبر دے دیا تاکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ اس کو بیلنس کرنا چاہتے ہیں, تو آپ نے اس کو بینکوں کو دے دیا کہ اس سے نہیں جانا اوپر, تو وہ بڑھ تو نہیں رہا, ٹھیک ہے وہ, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ ایکچوئل جو ڈالر کی ویلیو ہے وہ زیادہ ہے. اگر آپ کم ویلیو میں دے رہے ہیں تو آپ چیزیں سبسیڈائز کر رہے ہیں امپورٹڈ چیزوں کو.